بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنی قریظہ اور صلح حدیبیہ کے درمیان ہونے والے سیاسی اور عسکری واقعات کا مختصر جائزہ لیں گے۔ بت پرست عربوں کا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس نے ظہور اسلام کے وقت اس سے دشمنی نہ کی ہو، اور جب مدینہ میں اس دین کو طاقتور مومن مددگار مل گئے جو اپنے اہل و عیال سے بھی بڑھ کر اس دین کا اور اس کے نبی کا دفاع کرنے والے تھے، تو بت پرستی پر قائم رہنے والے عربوں کی دعوت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ یہ بت پرست عرب ہمیشہ اسلام پر گردش روزگار کے منتظر رہا کرتے تھے، اور ان میں سے اکثر مدینہ میں جو اسلام کا جدید پایہ تخت تھا، مسلمانوں پر غارت گری کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اعراب اور احزاب۔ جب مسلمانوں اور اعراب نجد اور قبائل حجاز اور یہود کے درمیان ہجرت کے 5ویں سال کے آخر میں احزاب کی جنگ چھڑی ہوئی تھی، اس وقت مسلمان جان بازوں کی تعداد 1000 سے زیادہ نہ تھی، اور ان کے دشمن جان بازوں کی تعداد 11000 سے کم نہ تھی۔ بت پرست اعراب اپنے احساسات و جذبات اور قلوب سمیت بغیر کسی استثناء کے اپنے بت پرست بھائیوں کے ساتھ تھے جو قبیلہ حجاز و نجد اور ان کے یہودی حلیفوں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اس بات کے متمنی تھے کہ انہیں اسلام کی چھوٹی سی فوج پر قلعہ کما کر دینے والی فتح حاصل ہو، بلکہ انہیں اس فتح کے حاصل ہونے پر ایک لمحہ بھر کے لیے بھی شک نہ تھا، کیونکہ ہر مادی چیز اس بات کا اظہار کر رہی تھی کہ بت پرست احزاب اور ان کی پارٹیاں بنانے والے یہودی اس معرکہ میں فتح مند ہوں گے۔ لیکن اس امر کا ظہور بت پرست اعراب کی توقعات اور تمناؤں کے خلاف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے منصوبہ جنگ کو بری طرح ناکام کر دیا۔ احزاب کے جرح لشکر شکست کھا گئے اور مدینہ پر چڑھائی کرنے میں ناکام ہونے کے بعد بڑی ذلت اور عار کے ساتھ نجد اور مکہ کی طرف واپس لوٹ گئے، اور مسلمانوں کو وہ فتح عظیم نصیب ہوئی کہ انہیں اپنی قلت اور دشمن کی کثرت کے تناسب سے عہد نبوت میں بھی کبھی ایسی فتح حاصل نہ ہوئی تھی، اور یہود اپنے برے اعمال کی پاداش میں پھنس گئے۔ ان میں سے بنی قریظہ کے 800 غداروں کو قتل کر دیا گیا، جن کا سردار احزاب کو مرتب کرنے والا اور فتنہ و شر کا بانی حئی بن اخطب نظرہ تھا۔ وہ خیبر کی طرف دوڑ کر بھاگ گیا، اور سلام بن ابی الحقیق جو غداری اور سرداری میں اس کا ساتھی تھا، اسے انصار کے 5 فدائیوں نے اس کے کلے کی چوٹی پر اپنے بستر پر لیٹے ہوئے قتل کر دیا۔ اس کی تفصیل آئندہ بیان ہوگی۔ اس سے جزیرہ عرب میں طاقت کا توازن بہت بڑی حد تک اسلام کے حق میں ہو گیا، اور اس صورتحال نے مکمل طور پر جزیرہ عرب کی قیادت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں دے دیا۔ یہ وہ بات ہے جس کا تخیل بھی بت پرست اور کافر احزاب کے ذہن میں نہ آ سکتا تھا، کیونکہ ان کے پاس ایسی زبردست فوج تھی جو 11000 جوانوں پر مشتمل تھی، جو اس سے مدینہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھی، جس کی دفاعی فوج 1000 جان بازوں سے زیادہ نہ تھی۔ عسکری کارروائیاں۔ ماضی سے جو سبق حاصل ہوئے اور جنہیں مسلمانوں نے بت پرست اعراب اور یہود کے تمام احزاب کفر کے ساتھ 4 سالہ تجربات سے یاد رکھا، انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ عسکری کارروائی خصوصاً اعراب اور یہود کے خلاف ہی ایک واحد ذریعہ ہے جو علاقہ کے امن اور سلامتی کا ضامن ہو سکتا ہے، نیز دعوت توحید کے لیے ماحول کو سازگار بنا سکتا ہے، تاکہ مطلوبہ آزادی کے ساتھ توحید قدر مطلوب کے مطابق قلوب و علول میں راہ پا سکے۔ اس لیے جیسا کہ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہود
اور نجد و حجاز کے اعراب کے خلاف عسکری سرگرمیوں کو دگنا کر دیا جائے۔ پس آپ نے آخرکار خیبر اور بقیہ شمالی علاقوں میں کمینے یہود کی حکومت کو اسلحہ کی طاقت سے تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، جیسا کہ آپ نے نجد و حجاز کے اعراب کے خلاف زبردست تادیبی فوجی حملے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ خیبر آخری جولان گاہ۔ اس عسکری کارروائی کے آخری جولان گاہ غزوہ خیبر تھا، جس کے ذریعے مسلمانوں نے جزیرہ عرب سے یہود کا مکمل صفایا کر دیا۔ خیبر میں یہود کا صفایا کرنے والے بڑے حملے سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 فوجی کارروائیاں کی، جو سرایہ کی شکل میں تھیں، جنہیں آپ عربوں کی تعذیب کرنے اور ان کا کانٹا نکالنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ ان میں 2 حملے ایسے تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار نے خیبر شہر کو رون ڈالا اور اس کے 2 بادشاہوں کو یک کے بعد دیگرے حملہ کر کے قتل کر دیا، اور وہ 2 بادشاہ سلام بن ابی الحلیق، جس کا لقب ابو رافع تھا، اور اسیر بن زرام تھا۔